کا تیرا کرم بھی بے حساب، میری طلب بھی بے حساب، صدقہ نبی کی آل کا جھولی میں میری کیا نہیں کہ اس پہ تیرا کرم نہیں، کس پہ تیری عطا نہیں، صدقہ نبی کی آل کا جھولی میں میری کیا نہیں کہ اس پہ تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب محترم حاجی اسلام طری صاحب، بڑے خصوص انداز میں بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ تحریرہ تفسیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ شہید شہید حسن محمد جوہری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے لوگوں کو بلند فرماتے ہیں۔ آپ کے خطاب سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سیدنا و مولانا محمد نبی کریم امین مکین الحنی الرف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک رسول سے بحمدہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ہر سال ماہ رمضان مبارک میں پورے ملک کے اندر، پورے ملک پاکستان میں مختلف شہروں میں تقریباً 60 سے زائد مقامات پر یہ دروس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے ہاں یہ اس منہاج قرآن اسلامک سینٹر میں یہ پہلا درس قرآن۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو رمضان مبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ مالک الملک کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے احسان سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر اس مبارک اور بابرکت مہینے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو ہمیں اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالخصوص چند احباب جن کی وساطت سے آج آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے، تحریک منہاج القرآن کے صدر محترم مقام حافظ ریاض صاحب اور آپ کی اس جامع مسجد کے امام خطیب محترم قاری ظفر اقبال صاحب جو ناظم تحریک منہاج القرآن، محترم احمد علی صاحب، حافظ کیسر صاحب، محترم طارق بھٹی صاحب، بالخصوص ایڈوکیٹ ملک سجاد صاحب، میں آپ کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے، میں چاہوں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے
اس طرف توجہ دینی ہے جو ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے، وہ ہے کہ کامیابی کے بنیادی تقاضے کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یاد رکھیے کہ انسان ہم جب اس زندگی میں ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی کوششوں میں تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا جو معیار کامیابی ہے وہ مختلف ہے۔ کسی کے نزدیک کسی بڑے منصب پر پہنچ جانا یہ اس کی کامیابی ہے، وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے نزدیک کسی اچھے عہدے کا حاصل کر لینا، سرکاری جاب کے چلے جانا، کسی اچھے CSS کا امتحان کلیئر کر لینا، اس کے لیے یہ کامیابی ہے۔ کسی کے نزدیک کسی بڑے اچھے مقتدر ادارے کے اندر چلے جانا یہ کامیابی ہے۔ کسی کے نزدیک اچھا کاروبار کر لینا، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو، لائف سٹائل کو تبدیل کر لینا، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ اپنا لینا، اس کے نزدیک یہ کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے نزدیک اچھا بینک بیلنس ہو، اچھا مکان ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، کسی کے نزدیک یہ اس کے نزدیک ایک وہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو ہر ایک کا معیار مختلف ہے ہم میں سے، اور ہم اسی تگ و دو کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو میں نے سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ عصر، یہ ہمارے دلوں کے اوپر دستک دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے، یہ ہے تو بڑی مختصر اور جامع ہے سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان مجمعین اور جمیع مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں کوئی دوسری ایک آیت بھی نازل نہ فرماتا تو فقط یہ ایک سورت انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ اتنی جامع سورہ مبارکہ ہے، اتنی جامع، اپنے اندر مضامین کا سمندر لیے ہوئے ہے، ہمیں فقط توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے دل کے اوپر دستک دیتا ہے، اور دستک دیتے ہوئے فرماتا ہے والعصر، اے انسان توجہ کر۔ اب یہ جو پہلا لفظ ہے، میں اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر تشریح کرتے ہوئے جاؤں گا۔ ہم نے یہاں سے اخذ کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے کامیابی کے معیارات کیا بنا لیے ہیں، اور در حقیقت وہ رب العزت جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے نزدیک اس دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا معیار کیا ہے، اور اس کامیابی کا تقاضا کیا ہے۔ پہلی چیز جو اس سورہ مبارکہ میں فرمائی والعصر۔ اب یہ بھی اپنے اندر بڑے معنی لیے ہوئے ہیں، بڑا جامع کلمہ ہے۔ میں اس کے چند معنی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختصر انداز کے اندر۔ اب عصر آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک وقت عصر کو بھی کہتے ہیں۔ وقت عصر یعنی دن ڈھل رہا ہوتا ہے، شام چڑھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد شام بھی ڈھلنے والی ہوتی ہے، یعنی دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ تو یہ دن کا وقت ہے، اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی جو نماز ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ جتنی نمازیں ہیں ان میں سے درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت عصر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اسی طرح ایک بڑا خاص معنی ہے اس کا، اور وہ ہے عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ عصر کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو، وقت کو بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر فقط زمانے اور وقت کے لیے عصر کا ہی لفظ نہیں ہے، اس میں دہر کا لفظ بھی ہے، دہر کا لفظ بھی، اور وہ بھی انسان کے لیے ہے، اور وہ بھی قرآن مجید کی ایک دوسری سورت مبارکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی مضمون بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر العصر کو کیوں لیا کہ یہ گردش لیل و نہار کو بیان کرتا ہے کہ اے انسان تو دن اور رات کے تبدیل ہونے پر توجہ فرما کر، اور دیکھ کہ کیسے یہ دن اور رات تیرے اوپر تبدیل ہو رہے ہیں، اور زمانے پر نظر دوڑا۔ تو اپنے آپ کو آج اس دنیا کے اندر بڑی شے سمجھتا ہے، غور کر تجھ سے پہلے بھی کوئی تھا جو یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی بڑا ناز تھا اپنے ہونے پر،
وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا. وہ کوئی فرعون ہو گزرا ہے، کوئی نمرود ہو گزرا ہے، کوئی اس دنیا کا جاہ و منصب حاصل کرنے والا اور دنیا کا سارا مال اور دنیا کا سارا خزانہ کمانے والا قارون اور حامان وہ ہو گزرے ہیں. ان پر توجہ کر. والعصر یہ زمانہ ان پر بھی گزرا ہے. وہ تھے تو ہے، وہ تھے تو ہے. تو عصر زمانے کی طرف ہے کہ ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے. ارے ماضی پر توجہ کر اور ان سے عبرت حاصل کر. وہ لوگ، وہ قومیں ہو گزری ہیں. حال وہ ہے جو تجھ پر بیت رہا ہے، اور اپنے ماضی پر توجہ کرتے ہوئے اپنے حال کو بہتر بنا اور اپنے مستقبل کی فکر کر. وہ جو تیرے اوپر آنے والا وقت ہے اس پر توجہ کر. پھر والعصر کا ایک معنی کہ والعصر کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا عصر کی قسم ہے. تو عصر کیا ہے؟ عصر در حقیقت یہ انسان کی زندگی کا عصر کا وقت ہے. جو آگے فرمایا نا کہ ان الانسان، تو یہ جو انسان ہے فرمایا بندہ خدا توجہ کر، تو اپنی زندگی کے زمانہ عصر میں ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کی عصر میں کھڑا ہوا ہے. کیوں کہ زندگی کا دن وہ گزر چکا ہے. زندگی کا دن گزر چکا ہے، شام پڑ چکی ہے، اور آگے جب یہ زندگی کا دن اور شام ڈھلنے والی ہے تو وہاں سے دائیں اجل آنے والا ہے. دائیں اجل آنے والا ہے. جب وہ وقت آن پہنچے گا یہ زندگی کا دن ڈھل جائے گا اور اگلی قبر کی رات آنے والی ہے. اس لیے فرمایا والعصر، اے انسان توجہ کر، تو اپنے وقت اثر میں ہے. اپنے وقت اثر میں ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک وہ اپنے وقت اثر میں زندگی گزار رہا ہے. آخری معنی اس کا عرض کر رہا ہوں، اس کے مختلف معنی ہیں، وقت کی نزاکت کی خاطر میں بس آخری معنی عرض کر رہا ہوں. فرمایا والعصر، یہ زمانے کی جو قسم کھائی تو وہ زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم. فرمایا محبوب زمانہ مصطفیٰ کی قسم. ایک وقت تھا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء مبعوث فرمائے. ان میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص وقت تھا، ایک مخصوص جگہ تھی، ایک مخصوص علاقہ تھا، ایک مخصوص قوم تھی. ان کے وہ وقت گزرتے چلے گئے، وہ اپنا زمانہ گزار چکے. فرمایا والعصر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، اب جب تو آ گیا ہے تو تیرے آنے کے بعد تجھ سے لے کر قیامت تک کا سارا زمانہ وہ تیرا ہے. تو فرمایا کہ محبوب یہ جتنا اب دور گزرے گا وہ سارے کا سارا زمانہ وہ تیرا ہے، وہ سارا علاقہ تیرا ہے. تو ساری کائنات کی طرف آیا ہے اور جتنی مخلوقات ہیں تو ان پر رحمت بن کر آیا ہے. اور تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نہ قوم مخصوص فرمائی، نہ وقت مخصوص فرمایا، نہ علاقہ مخصوص فرمایا. جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. تو یہ والعصر سے اس لیے آغاز فرمایا، والعصر سے. اب اگلی بڑی خاص بات فرمایا ان الانسان، اگلا لفظ کیا ہے؟ انسان کو مخاطب کیا. یہ قرآن کا موضوع ہے، قرآن کا یہ جو پوری کتاب ہدایت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن کا ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی موضوع پر تحریر کی جاتی ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے تو یاد رکھیے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے. یہ اس انسان کی مینول بک ہے. اس انسان کی کیا ہے؟ مینول بک ہے. مینول بک کا پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟
کہ کوئی بھی ڈیوائس الیکٹرانک چیز آپ خرید کر لاتے ہیں بازار سے، مثلا موبائل خریدتے ہیں، مائک لیتے ہیں، اسپیکر لیتے ہیں، واشنگ مشین، فریج، ریفریجریٹر، کچھ بھی خرید کر لاتے ہیں، ان میں سے ہر چیز کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ اس کتاب، اس پروڈکٹ کی جو بھی آپ خرید کر لائیں، اس کی اسپیسیفیکیشن، اس کی خصوصیات بتاتا ہے، اس کے فنکشنز بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کام کرتی ہے، یہ اس کے فنکشنز ہیں، یہ اس کے فیچر ہیں، فلاں پرزہ اس کا ایسے کام کرے گا، اگر یہ خرابی آ جائے تو اس کو درست کرنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو مشینری اللہ رب العزت نے وہاں سے یہاں پر بھیجی ہے، نازل فرمائی ہے، تو اس کے ساتھ ایک مینول بک، ایک گائیڈ بک بھیجی ہے، اس کا نام قرآن۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کارخانہ حیات میں رہنے کے لیے تم اگر جاننا چاہو کہ اس مشینری انسان کے پرزے کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ کیسے کام کرتی ہے، اگر خرابی آ جائے تو اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے قرآن کی طرف جانا۔ اب یہاں پر فرمایا انسان کیا ہے؟ انسان کو ہم کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ سورہ بقین میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حاضرین گرامی، میں چاہوں گا کہ بڑی توجہ سے یہ بات یہاں پر آپ سنیں۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے اور سانچے میں بنایا، تخلیق کیا۔ یعنی یہ جو ہماری ظاہری صورت ہے یہ بڑی پرفیکٹ ہے، بڑی پرفیکٹ ہے، یعنی جو عضو جہاں پر لگا ہوا ہے وہ وہیں پر ہونا چاہیے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ناک اگر یہاں کانوں کی جگہ پر ہو، کان یہاں پر لگا ہوا تو انسان کیسا عجیب لگے، یہ آنکھیں کسی اور جگہ پر ہو، یہ ہونٹ کسی اور انداز میں اور کہیں اور لگے ہوئے ہو، تو انسان کا ڈھانچہ اور خاکہ کیا بنے گا؟ اب آپ دیکھیں تو بڑا خوبصورت دکھتا ہے انسان دیکھنے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بڑے خوبصورت ڈھانچے میں تخلیق فرمایا، لیکن اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت انسان کو بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ اے انسان، تو اس دنیا کی چکا چوند کے اندر اور یہاں پر مال و زر کمانے کے اندر، جاہ و منصب کے حصول کے لیے تو بھٹک جائے گا، تو کیا کرے گا؟ بھٹک جائے گا۔ اس پر توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے اس کو خوبصورت ڈھانچے میں تو تخلیق کیا، پھر اس کو اسفل سافلین، پستیوں کی بھی پستی میں بھیج دیا، لوٹا دیا۔ اسفل یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اکبر کے بدل کے اوپر، یعنی سب سے نچلی پستی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو مخلوقات میں سے جو مخلوق ہو سکتی ہے وہ انسان سے افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان سے افضل ہے۔ انسان نیچے، ہر شے سے نیچے پستی میں پڑا ہوا ہے۔ آپ جس کو گننا چاہیں، آپ کہنا چاہیں کہ جتنے جانور، جتنے مخلوقات ہیں، وہ بلی ہو، وہ گھوڑا ہو، وہ بکری ہو، وہ گدھا ہو، یہاں تک کہ وہ کتا ہو، یہاں تک کہ وہ سور ہو، انسان ان سے نیچے ہے، وہ انسان سے اوپر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان سے اوپر۔ یہ ساری مخلوقات اوپر ہے۔ یہ معنی ہے اسفل سافلین کا۔ بڑی قابل توجہ بات کہ انسان اتنی پستی کے اندر ہے، اگر انسان اپنے مقصد حیات کو بھول جائے، اگر انسان کی توجہ ہٹ جائے حقیقی کامیابی سے اور وہ بھول جائے، وہ اس دنیا کی چکا چوند کو کامیابی بنا بیٹھے اور اس کے حصول کے لیے محنت کرے اور ساری توانائیاں اس کے اوپر صرف کرے، تو فرمایا انسان اگر تیری زندگی کا مقصد اس دنیا کا حصول ہو جائے تو پھر یاد رکھ کہ تو اسفل سافلین میں ہے، پھر ہر شے تجھ سے اوپر ہے۔ تو باری تعالیٰ پھر انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ فرمایا تب کہ الا الذین آمنوا۔ سبحان اللہ۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تجھے پہلے سیڑھی لگانی پڑے گی۔ اس سیڑھی کا سب سے پہلا زینہ اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب میں اس کی تفصیلات پر آ گیا اور فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ۔ انسان یاد رکھیے اس کے جو مادہ ہے، اس کے دو مادے ہیں، ایک اس کا مادہ نسیان ہے، بھولنے والا، اور ایک اس کا مادہ انس ہے۔
انس کا معنی ہے محبت کرنے والا. نسیان کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان یہ جلد بھول جانے والا ہے. یہ کیا ہے؟ جلد بھول جانے والا ہے. کیا بھول جانے والا ہے؟ فرمایا کہ انسان یاد کر کہ وہاں جب تجھے جمع کیا تھا تو میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس دنیا کے اندر آیا، تو نے اس دنیا کی چکا چوند کو دیکھا، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، اس دنیا کی روشنیوں کو دیکھا. جب تو نے یہاں پر آیا تو تو اپنے اس وعدے کو بھول گیا. وہاں تو تو نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں رب العزت تو ہی تو میرا رب ہے. جب تو یہاں پر آیا تو بھول گیا. اس کو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑا خسارے میں ہے. اب یاد رکھیے انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. وہ خسارہ کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک طرف ہے خسارہ، اور خسارے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، تو خسارے کا الٹ متضاد کیا ہے؟ نفع ہے، فائدہ ہے، اور کامیابی ہے. اور کیا ہے؟ کامیابی ہے. قرآن کے لیے ایک طرف یہ لفظ استعمال ہوا ہے خسارے کا، تو اس کے متضاد کے طور پر جو لفظ استعمال ہوا اس کو اللہ رب العزت نے الفوز کہا، فوز العظیم، بڑی کامیابی. اور اسی طرح دوسرا لفظ استعمال فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو دوسرا لفظ کیا ہے؟ فلاح، کامیابی ہے. تو فرمایا کہ انسان خسارے میں. اب خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ یہ ہے کہ انسان نے کہیں پر کچھ انویسٹ کیا ہو، کہیں پر کچھ انویسٹ کیا ہو کاروبار کے اندر، اس نے کچھ رقم لگائی ہو. اب ایک اس کا اصل زر ہے، ایک اس کا اصل زر ہے جو اس نے انویسٹ کیا ہے. منافع اس کو ایک ہوتی ہے انکم. انکم کیا ہے؟ کہ جتنا اس نے انویسٹ کیا ہے، 10 روپے کی چیز انویسٹ کی ہے، اگر 10 روپے ہی حاصل ہو جائیں اس کو منافع نہیں کہتے، اس کو منافع نہیں، لیکن اس کو خسارہ اور نقصان بھی نہیں کہتے، اس کو خسارہ اور نقصان بھی نہیں کہتے. اگر ان 10 سے اوپر حاصل ہو جائے، 10 سے اوپر حاصل ہو جائے تو وہ انسان کا نفع ہے، وہ اصل زر سے اوپر ہے، وہ نفع ہے. لیکن اگر انسان وہ جو اس نے اصل زر انویسٹ کیا تھا وہ بھی گوا بیٹھے، وہ بھی کیا کرے؟ گوا بیٹھے، تو نفع تو کمایا کوئی نہیں، نفع تو کمایا کوئی نہیں. تو جو انویسٹ کیا تھا اپنے پاس سے وہ بھی گوا بیٹھا، اس کو خسارہ اور اس کو نقصان کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقصان کہتے ہیں. انسان کا اصل زر اور نفع وہ ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اب فرمایا کہ انسان کیا کرتا ہے؟ یہ جو خسارہ ہے، تو خسارہ میں مختصر عرض کر دیں، پھر آگے جو ہم نے موضوع ہے کہ کامیابی کے تقاضے کیا ہیں ان کی طرف آتا ہوں. میں مختصراً آپ کو خسارہ سمجھا دوں کہ خسارہ کیا ہے. ہم خسارہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انویسٹ کیا، اس میں ہمیں نقصان ہو گیا، اس میں ہمیں کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے انسان اگر اس دنیا کے اندر آ کر شرک میں مبتلا ہو جائے یہ خسارہ ہے. اگر تو بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے یہ خسارہ ہے. اگر تو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائے یہ خسارہ ہے، یہ دلالت ہے، یہ گمراہی ہے. فرمایا انسان اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. تو کتنا خسارے کے اندر ہے، تو نے کیسی تجارت کی ہے کہ تو نے گمراہی دلالت خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں. ہدایت کے بدلے میں کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی ہے. وہ گمراہی کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کی کامیابی کے لیے سامان اس کو بتا کر بھیجا ہے وہ قرآن سے روگردہ ہو گیا ہے. اس نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا بیٹھا ہے، اس مقصد کو بھلا کر وہ کسی اور طرف متوجہ ہو گیا. اپنی زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو اس نے اپنا مقصد حیات بنا لیا. تو فرمایا اے انسان تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا. تو نے کیا کیا؟ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. وائے نادانی متاع کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں آج کس دور کے اندر خبر نہیں ہے کہ ہم کتنے خسارے کے اندر زندگی میں سے کریں. یہ اقبال نے کہا کہ بائے نادانی متائے کارواں، ہمارا اصل زر بھی گم گیا اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کتنا نقصان کر بیٹھے. وقت گزر چکا ہے. والعصر، انسان اپنی اصل میں ہے. وقت دن کا گزر چکا ہے. زندگی کا ایک بڑا حصہ انسان گزار چکا ہے. ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے 60 سال کا وقت گزارنا ہے، کوئی 70 سال کا گزارنا ہے، 80 سال کا، 100 سال کا. تو یہ معین وقت یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے. ہم میں سے کون جانتا ہے کہ وہ زندگی کے اگلے لمحے کے اندر یہاں پر موجود ہوگا، یہاں پر موجود ہوگا. اس لیے فرمایا والعصر، انسان توجہ کر، تیری زندگی کا دن گزرا جا رہا ہے، تیرا وقت گزرا جا رہا ہے، تیرا عصر گزرا جا رہا ہے. تو اپنی زندگی کے اختتام کی طرف ہے. ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو بڑا خسارے کے اندر ہے. باری تعالیٰ پھر کیا کروں؟ لوٹا اپنی اصل کی طرف. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان کی طرف لوٹا اور اعمال صالحہ کی طرف لوٹا. یہاں تک خسارہ کہ ہر انسان خسارے کے اندر ہے. تو باری تعالیٰ پھر کامیابی کیا ہے؟ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہر انسان اگر وہ ایمان سے دور ہے اور اگر وہ اعمال صالحہ سے دور ہے تو وہ خسارے کے اندر ہے. تو کامیابی کی طرف جو زینہ چڑھتا ہے، اس زینے کا پہلا سٹیپ اور پہلا زینہ، اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان کس شے کا نام ہے؟ یہ ہے کامیابی کے تقاضے. یہ کیا ہے کامیابی کے؟ اب ہم کامیابی کی سفر کی طرف چل پڑے. کامیابی کا سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس کا پہلا سٹیپ میں نے عرض کیا کیا ہے؟ ایمان. بڑی توجہ سے دیکھیے گا ایمان کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب سورہ بقرہ کا آغاز ہے، فرمایا ھدی للمتقین. یہ جو کتاب قرآن ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ جو کامیابی کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی. تو پہلی نشانی بتائی یہ ایمان کی ڈیفینیشن کے اندر فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، بن دیکھے کے اوپر ایمان لانا. بن دیکھے کا سودا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیب کیا چیز ہے؟ غیب کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. غیب کیا ہے؟ غیب ہر وہ شے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں نظر، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ غیب ہے. جو ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا وہ غیب ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ باہر اس گلی میں سے کوئی گزرا ہے یا نہیں گزرا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی گزرا ہے تب بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کون گزرا ہے، اور کوئی نہیں گزرا ہمیں یہ بھی، یہ ہمارا غیب ہے. ہمیں گلی تک کا معلوم نہیں ہے. اور رب کہہ رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، تم نے غیب پر ایمان لانا ہے. وہ غیب کیا ہے؟ وہ غیب کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات غیب ہے. اس پر ایمان لانا ہے جس کو دیکھا نہیں، جس کو دیکھا نہیں، جو سمجھ میں نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا، اس پر ایمان لانا ہے. پھر غیب کیا ہے؟ فرمایا کہ غیب یہ ہے کہ تم نے مر جانا اور قبر میں جانا ہے. قبر میں تم سے سوال ہونے، یہ غیب ہے. وہاں پر منکر نکیر آنے ہیں، یہ غیب ہے. فرمایا تم وہاں پر اٹھائے جاؤ گے، یہ غیب ہے. پھر حشر میں پہنچائے جاؤ گے، یہ غیب ہے. حشر میں تم سے سوال و جواب ہوں گے، یہ غیب ہے. پھر تم جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یہ غیب ہے. یہ ساری چیزیں غیب ہیں، نظر نہیں آتی، لیکن ان پر ایمان لانا ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے. باری تعالیٰ ہم کیسے مانیں؟ سوال ہے کہ ہم کیسے مانیں؟ ہمیں نے تو دیکھا نہیں، عقل میں بھی آتا نہیں،
समझ में भी बात पड़ती नहीं है। कैलकुलेशंस करते हैं, मैथ्स का कुलिया लगाते हैं तो कुछ हल निकलता नहीं है। आप में से कौन देखे दुनिया तरक्की कर रही, इंसान तरक्की कर रहा, वो कहाँ मरीज और उससे आगे की दुनिया एक्सप्लोर कर इंसान ने हर शय, हर बीमारी का हल निकाल लिया। लेकिन अगर कोई चीज आज भी इंसान के लिए वो हल नहीं हो रही तो वो मौत है। वो क्या है? मौत है। तो ये सारी चीजें, ये सारे उकदे तो हल नहीं हो रहे, ना साइंस से हो रहे हैं ना अकल से हो रहे हैं, ना साइंस से हो रहे हैं ना अकल से हो रहे हैं। फरमाया अगर तुम्हारी समझ में नहीं आते तो ना आए, मेरे मुस्तफा ने तुम्हें कह दिया कि वो खुदा है, तो मुस्तफा की जुबान पर ईमान लाने का नाम ईमान बिल गैब है। तुम नहीं जानते कि खुदा है, मेरा मुस्तफा देख कर आया है कि वो है। तुम नहीं जानते कि जन्नत दोज़ख है, लेकिन मेरा मुस्तफा जानता है, उसने तुम्हें बताया है। तुम नहीं जानते कि कब्र क्या है, मेरे मुस्तफा ने बताया है। तुम नहीं जानते वहां सवालों जवाब होने हैं, मेरा मुस्तफा जानता है, उसने तुम्हें बताया है। तो गोया जुबान मुस्तफा पर ईमान लाने का नाम ईमान बिल गैब है। लेकिन इसके तकाजे क्या है? इसके तकाजे ये हैं कि ऐ बंदा खुदा, ऐ इंसान, तू अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ा, तू अपनी अकल को बांध दे और आप दर मुस्तफा पर अपनी अकल को झुका दे, और जहां पर मेरे मुस्तफा आ जाए वहां पर अपनी अकल को पाए रख। जो मेरा मुस्तफा कह दे वही हक है, वही सच है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। तो गैब क्या है? वो मेरे और आपके लिए गैब है, छुपा हुआ है, लेकिन हमें मुस्तफा करीम ने बताया है, हमें मुस्तफा। अब आगे चलिए, फिर ईमान की एक खुसूसियत तो ये हो गई कि ईमान बिल गैब है। फिर आकर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान क्या है? फरमाया ला युमिन, ये ईमान की तारीफ है। फरमाया ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुस्तफा की जान उसे, उसकी औलाद, उसके माँ बाप और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। आकर सलाम से, अपनी जान से, हर एक शय से बढ़कर मोहब्बत करने का नाम ईमान है। उन पर मर मिटने का नाम ईमान है, उन पर जान लुटा देने का नाम ईमान है। फिर फरमाया कि ईमान क्या है, क्योंकि वक्त मुख्तसर है तो मैं इसको मजमून को समेट रहा हूँ। फरमाया कि ईमान, अब ये कुरान मजीद है, फरमाया ईमान ये है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान ये है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो ईमान वालों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयात, और जब उसकी आयतें तिलावत की जाएं तो फिर क्या होता है? उनका ईमान ज्यादा हो जाता है। अगर दिल की ये कैफियत हो कि अल्लाह और उसके हबीब के जिक्र से इस दिल को सुकून मिलता हो, अल्लाह के कुरान की आयतों की तिलावत से ईमान ज्यादा होता हो, तो फिर ये ईमान की निशानी है। फिर ये क्या है? ईमान की निशानी है। आगे फिर फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि बेशक ईमान वाले वो हैं जो आपस में भाई भाई हैं। आपस में क्या है? ये हमारे आज के दौर की बड़ी खास जरूरत है, बड़ी खास जरूरत है। और वो क्या है? और ये तहरीक मिलाद कुरान का पैगाम है। आज किस दौर और इसकी सदी के अंदर तहरीक मिलाद कुरान अपने गुज़श्ता 42 साल में कुरान की दावत को आम कर रही है। हम कहाँ से ईमान वाले हैं? हमने अपने आप को मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर तकसीम किया हुआ, फिरकों के अंदर तकसीम किया हुआ, मसालिक के अंदर तकसीम किया हुआ। कोई
کسی دوسرے مسلک کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی دوسرے فرقہ والے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ ارے بندگان خدا، ہر وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ ایمان والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم آج اس دنیا کے اندر فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ کون اس دنیا کے اندر ایمان والا ہے یا نہیں ہے، جان لو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ یختلفون۔ تم جن چیزوں کے اندر اختلاف کرتے ہو وہ تمہارا اختلاف اس دنیا کا اختلاف ہے۔ حق پر کون ہے اس کا فیصلہ کر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات کرے گا۔ خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں تو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا امر ہے، یہ تو کار خدا بندی ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ کون ایمان والا تھا، کون حق پر تھا، کون نہیں تھا، کون درست راستے پر تھا اور کون نہیں تھا۔ اور یہ تو روز حساب کا وعدہ ہے۔ آج ہم نے اپنے ممبروں پر روز حساب بنایا ہوا ہے، ہم خدا بن بیٹھے ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ بندگان خدا توجہ کیجئے، ہر وہ شخص جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، جو آقا اسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو، وہ دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے۔ باقی میرے اور آپ کے وہ اختلافات وہ کیا ہیں؟ ہر شخص جو جس عقیدے پر زندہ ہے وہ کسی نہ کسی تو دلیل کے ساتھ ہے، وہ کسی نہ کسی دلیل کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم اپنی دلیل کو حق اور سچ سمجھتے ہیں تو جو جس پر ہے وہ تو اس کو حق اور سچ سمجھتا ہے، وہ بھی تو کسی دلیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن ایمان والے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ دوسروں کے گلے نہیں کاٹتے، وہ دوسروں کو دور نہیں کرتے، وہ باہم بھائی بن کر شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، وہ قربتیں لاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نفرتیں نہ پھیلائی جائیں بلکہ محبتوں کو پھیلایا جائے، محبتوں کا پروان چڑھایا جائے اور آپس میں معاشرے کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ یہ ایمان ہے۔ اگر ہم اس کا یہ تقاضا پورا نہیں کر رہے تو پھر ہم ایمان پر آ کر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ کامیابی کے تقاضے ہیں، ہم ان کو بھلا بیٹھے۔ پھر فرمایا آخری چیز وہ فرمایا اعمال صالحہ و عمل الصالحات۔ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کیا ہے؟ عمل کہتے ہیں محنت کے کام۔ عمل کس کو کہتے ہیں؟ محنت کے کام۔ جو بھی آپ محنت کریں، مشقت کریں، اس کو عمل کہتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے۔ صرف یہیں پر نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا، خوشیاں تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے صالحہ کے اندر شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک وقت دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ وقت دیا۔ وہ وقت کیا ہے؟ 15 شعبان گزری ہے نا ابھی، کیا گزرا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دفتر لکھ کر اوپر بھیج دیے جاتے ہیں، دفتر لکھ کر اوپر بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان سے لے کر 30 رمضان مبارک تک آپ کے پاس وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ 30 رمضان تک کیا ہے؟ وقت ہے آپ کے پاس۔ وہ جو لکھا جا چکا ہے اگر اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا جو ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے اس کو تبدیل کیا جائے، تو یہ 1 مہینہ رمضان کا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں غنیمت دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اے بندگان خدا، اے انسان، تو غفلت سے جاگ، یہ جو تجھے نیکی کا مہینہ ملا ہے
توجہ کر اس کے اوپر، اپنے آپ کو سنبھال لے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے کچھ زیادہ کرنا، کچھ کیا کرنا ہے، اس میں تھوڑی سی مشقت ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت زیادہ لگتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ راتوں کو جاگنا ہے، وہ شب داری ہے، وہ رات کی قیام اللیل ہے، وہ تراویح ہے، وہ نوافل ہے۔ سحری کے وقت ہم جاگتے ہی ہیں، کچھ گھڑیاں پہلے جاگ کر چند نوافل اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہر نماز کے ساتھ درود و سلام اور استغفار کی تسبیح کا اضافہ ہے۔ یہ اعمال صالحہ ہے۔ صدقات و خیرات کر رہے ہوں گے، زکوٰۃ دے رہے ہوں گے، لیکن اپنی سوسائٹی میں توجہ کریں کہ ضرورت مند اور حاجت مند جو دیہڑی دار مزدور ہے، آج کی مہنگائی کے دور کے اندر کتنا مشکل وقت ہے، ان کے اوپر ان کو توجہ دے کر خاص ان کے اوپر کچھ اضافی خرچ کریں، اضافی خرچ کریں۔ تو فرمایا کہ کیا ہوگا کہ میں تمہیں اضافے کے ساتھ لوٹا دوں۔ یہ اعمال صالح ہے۔ اور پھر اس کے بعد کامیابی کے تقاضوں میں سے آخری تقاضا یہ ہے، اور بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات، ہم عمل تو کرتے ہیں، جہاں تک وہ عمل الصالحات تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اگلی بار فرمایا وتواصوا بالحق۔ ایمان یہ انسان کا ذاتی عمل ہے۔ کیا ہے؟ ذاتی عمل ہے۔ اعمال صالحہ کرنا، عمل کرنا، یہ انسان کا ذاتی عمل ہے۔ فرمایا اب ذاتی عمل سے اٹھ اور اپنی سوسائٹی اور معاشرے اور اپنی قوم کی فکر کر۔ وتواصوا بالحق، ان کو حق کی تلقین کر، ان کو حق کی کیا کر؟ تلقین کر۔ فقط اپنے اوپر ایمان لاگو نہ کر، فقط اعمال صالحہ اپنے اوپر لاگو نہ کر، اب نکل باہر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور لوگوں کی اصلاح کا کام کر، لوگوں کی اصلاح کا کام کر۔ کیا دین فقط چند عبادات کا نام ہے؟ آپ توجہ تو کریں، دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں، اور اگر دین فقط نماز کا نام ہے تو 24 گھنٹوں میں سے 45 منٹ پورے دن میں سے، 24 گھنٹوں میں سے فقط 45 منٹ عبادت کرنا، کیا یہ دین ہے؟ پورے سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض ہے، تو کیا باقی 11 مہینے عبادت نہیں ہوگی؟ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تو کیا باقی زندگی کے اندر عبادت نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ سال کے اندر 1 مرتبہ فرض ہے، تو کیا باقی زندگی میں عبادت نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے، یہ عبادات جو ذاتی عبادات ہیں، یہ پورے دین میں سے فقط 10% ہے۔ کتنی ہیں؟ 10% ہے۔ وہ باقی 90% کا دین کیا ہے؟ وہ باقی 90% کا دین یہ ہے کہ باہر سوسائٹی میں نکل کر خدمت انسانیت کرنا۔ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، اگر ان کی زندگیوں پر توجہ کریں تو کیا انہوں نے زندگیاں فقط تسبیحاں گھمانے پر لگائی ہیں؟ حج بھی کی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، کہ پھٹ دلاندے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیدھی جاندے ہو۔ ہم حج بھی کریں لیکن لوگوں کا مال کھائیں، ہم صدقات و خیرات بھی کریں لیکن وہاں پر جھوٹ بولیں، دھندا کریں، سود خوری کریں، تو یہ دورنگی چھوڑ دے، چکرم ہو جا، سراسر موم یا پھر سب ہو جا۔ یہ فرمایا کہ انسان خسارے میں سے ہے۔ اور حق کی وصیت کیا ہے؟ حق کی وصیت یہ ہے کہ دین وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ دین کیا آیا ہے؟ غالب ہونے کے لیے۔ فقط مسجدوں پہ منبر پر بیٹھ کر واز کرنے سے دین اس معاشرے کے اندر نافذ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے عملی جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا، لوگوں کی حق کی تلقین کرنی ہوگی، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنی ہوگی۔ آج کس دور کے اندر مجھے کہنے دیجیے، تحریک منہاج القرآن آپ کو یہ پلیٹ فارم دے رہی ہے۔ آئیے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کر حضور کے عشق کی
پورے معاشرے کے اندر تلقین کیجیے. یہ قوم جو حضور سے دور ہو رہی ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آج لوگوں کو حضور کا بیگانہ بنایا جا رہا ہے. تحریک منہاج القرآن لوگوں کو حضور کے ساتھ جوڑ رہی ہے. وہ جو بھولی بسری اقدار ہیں دین کی، لوگ بھلا بیٹھے، ہم ان کو اس دین کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. تحریک منہاج القرآن آج وہ کام کر رہی ہے، سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، ویلفیئر کا کام کر رہی ہے، دنیا بھر کے اندر مراکز اور سینٹر قائم کیے ہیں، علم کا کام کر رہی ہے، تحقیق کا کام کر رہی ہے، اور خدمت انسانیت کا کام کر رہی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ بڑا خوبصورت موقع ہے. اگر ہم وتواصوا بالحق چاہتے ہیں، مسلسل جدوجہد چاہتے ہیں، اور دین کو اس دور کے اندر اور اس معاشرے کے اندر اگر نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے اس مشن کے ساتھ وابستہ ہوں. میں نے کہا اعمال صالحہ یہ انفرادی ہے. یہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. یہ اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے کہ بندگان خدا تم اگر فرد واحد ہو کر معاشرے میں نکلو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے. آؤ کسی نہ کسی جماعت کا حصہ بن جاؤ. کیوں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب بھی جماعت کے اندر رہے گی وہ گمراہ نہیں ہوگی. تو یہ تحریک اجتماعیت کی طرف دعوت دے رہی ہے. اور آخری بات وتواصوا بالصبر. وہ کیا ہے وتواصوا؟ جب حق کے لیے نکلو گے تو پھر مشکلات آئیں گی. پھر کیا ہوں گی؟ مشکلات آئیں گی. اس راستے کے اوپر یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہاں پر جان کی قربانی، مال کی قربانی، خون کی قربانی، اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور ہم اسی بات سے ڈرتے ہیں، اسی بات سے ڈرتے ہیں. فرمایا کہ جب تمہارے اوپر یہ وقت آئے کہ حق کی وصیت کرو تو وتواصوا بالصبر، تو پھر صبر کو اختیار کرو، صبر کو اختیار کرو. آئیے آقا اسلام کی زندگی کو دیکھیے تو کبھی طائف کی وادی سے گزرنا پڑتا ہے حق کی تلقین کی خاطر، کبھی اونٹ کی اوجڑی اپنے کندھوں پر اٹھانی پڑتی ہے. صحابہ کرام حالات یہ تھے. ایک صحابی ان کو قتل کیا جانے لگا، قتل کیا جانے لگا. تو ان سے کفار نے کہا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ آج تمہاری جان جا رہی ہے، تمہاری جگہ اگر نعوذ باللہ یہاں پر محمد ہوتے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، کیا تم اس بات پر خوش اور راضی نہیں ہو؟ آج حضور کے دین کا گلا کاٹا جا رہا ہے، حضور کے دین کا گلا کاٹا جا رہا ہے. اس صحابی نے جواب دیا اے بدبخت، تو اس بات کو تصور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو اس بات کا تصور کر رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ان کی جان چلی جائے. ہم تو یہ گوارا نہیں کرتے کہ انہیں ایک کان کا چبھ جائے. اس جملے کے بعد ان کی گردن سر سے اڑا دی گئی، تن سے جدا کر دی گئی. پھر کسی کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، کسی کی کھال اتار دی گئی. فرمایا یہ موقع آئیں گے، آئیں گے اگر حق کی آواز اٹھاؤ گے. پھر وتواصوا بالصبر، پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. یہ مشکلات کا راستہ ہے. حضرین گرامی قدر، آج کے اس دور کے اندر آخری بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ کامیابی کے تقاضے تھے، کیا تھے؟ کہ سب سے پہلے انسان جاگ اور ہوش میں آ. والعصر کہہ کر انسان کے دل پر دستک دی، اس کو جگایا اور اس کو بتایا کہ تم کو سارے نہیں رہے الا الذین آمنوا، ایمان کی طرف لوٹا. آقا اسلام کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو استوار کر لے. تو یہ کامیابی کا پہلا تقاضا ہے. اعمال صالحہ کی طرف لوٹا، یہ کامیابی کا تقاضا ہے. تحریک منہاج القرآن آج کے اس دور کے اندر حضور کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ رہی ہے. پھر ہمہ جہت اصلاح کر رہی. ہمہ جہت کسی ایک طور پر نہیں کہ فقط نمازیں سیدھی ہو جائیں، ہمارے روزے سیدھے ہو جائیں، نہیں، یہ اعمال ہیں. اگر آپ آئیں تو آپ کو علم کی خیرات یہاں سے ملے گی،
آپ کو انسانیت کی خدمت وہ یہاں سے ملے گی، تحقیق کے سینٹرز اور مراکز آپ کو یہاں سے ملیں گے، بچوں کی تربیت، چھوٹے معصوم بچے، ان کے لیے ایگلز کا پلیٹ فارم، چھوٹے معصوم بچے 5 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، ان کا تعلق حضور سے جوڑنے کے لیے ہر اتوار کو ایگل سنڈے اسکول لگایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے معصوم بچے کہ ان کے دلوں کے اندر اس عمر میں حضور کا عشق، محبت اور دین کا تصور سما جائے۔ تحریک منہاج قرآن اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اسٹوڈنٹ طلباء ہیں، ان کے لیے پلیٹ فارم ہے کہ وہ MSN کے پلیٹ فارم سے کام کریں۔ پھر منہاج اگر نوجوان ہیں ان کے لیے منہاج قرآن یوتھ لیگ کا پلیٹ فارم، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ان کے لیے تحریک منہاج قرآن TMQ کا پلیٹ فارم ہے۔ اور پھر اگر آپ میں سے کوئی اذکار کا شوقین ہے تو وہ درود پاک کی کثرت چاہتا ہے تو گوشہ درود کا مرکز قائم ہے، 24 گھنٹے وہاں پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اعمال صالحہ، تزکیہ نفس کے لیے ہر سال اعتکاف اور آنسو کی بستی سجائی جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح علم کی اگر خیرات پانی ہے اس کے لیے ہزاروں کتابیں، سینکڑوں کتابیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ یہ دعوت فکر ہے آپ کے لیے کہ اگر ان بنیادی کامیابی کے تقاضوں کو اگر پورا کرنا ہو اس کے لیے ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔